أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں آپ کو حلال کر لیا گیا ہے۔ قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی۔ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور دونوں نمایاں راستے اسے دکھا نہیں دیے؟
صدق اللہ العظیم۔ جناب علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے جناب قاری بزرگ کاشف صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ الحمدللہ۔ سو ممکنہ طور پر آپ نے شان رمضان 2024 کا ممکنہ طور پر یہ آخری نشریے کا آپ نے آغاز کیا ہے تلاوت کلام پاک سے، شاید۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ، آمین اور آمین۔ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ خوش آمدید، یہ شان رمضان 2024 ہے اور آج ہمارا یہ افطار کا 29 ایڈیشن ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں آج حتماً آخری روزہ ہے، سعودی عرب سمیت جہاں پر آج 30 رمضان المبارک ہے، تو ظاہر ہے وہاں تو یہ بحث ہی نہیں ہے، وہاں آج حتماً آخری روزہ ہے۔ پاکستان میں رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا، تو وہ اللہ ہی بہتر جانے، ہم تو نہیں جانتے کچھ، لیکن جو کچھ متعلقہ افراد ہیں ان کی جو کچھ آفیشیل بیانات ہیں اس کی بنیاد پر ایک غالب امکان بظاہر یہ لگ رہا ہے، باقی نہیں معلوم، کہ ممکن امکان زیادہ اس بات کا ہے کہ آج آخری یہ روزہ ہو۔ ہم اس لیے بھی اس کو اختتامی نشست کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم کل کے انتظار میں آپ سے کوئی اختتامی گفتگو ہی نہ کر سکیں اور پھر اچانک جو ہے وہ نشریات ختم ہو جائے۔ جو سابقہ کچھ تجربات سے سیکھتے ہوئے ہم نے اس کو باقاعدہ اختتامی نشست کا نام دیا ہے آج کی نشست کو۔ باقی ظاہر ہے کہ اگر کل روزہ ہوا تو ہم اسی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کل ایک اور نشست ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال جیسے میں نے کہا دنیا کے کئی ممالک میں تو حتماً آج آخری روزہ ہے۔ میں اس نشریات کے آغاز میں ہی آپ سب لوگوں کا جنہوں نے الحمدللہ شان رمضان 2024 کو الحمدللہ ایک ایسی کامیابی سے ہمکنار کیا جو یقین جانیے کہ ہمارے بھی تصور میں نہیں تھی، ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ آپ لوگوں نے اسے کامیابی سے ہمکنار کیا، تو میں اس بات پہ آپ سب لوگوں کا بہت بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ طالب دعا ہوں کہ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے اسی فلور پہ پہلی رمضان کو کہی تھی، آج ممکنہ طور پر آخری رمضان کو میں وہی بات دہرا رہا ہوں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر اس نشریات کا جو عوض ہے وہ صرف یہ نمبرز، ریٹنگز، فیڈ بیک، اگر صرف یہی ہو، یہ ہے ظاہر ہے، یہ تقاضا ذہن میں اور یہ بہت اہم ہے، یہ بہت زیادہ اہم ہے، اس کی بنیاد پر ساری چیزیں چلتی ہیں، لیکن یہ کہ اگر اس کا عوض صرف یہی ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ پھر یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کے حبیب کا ذکر ہے، اس کا اجر اس سے بہت زیادہ اس سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ تو آپ یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ساری محفل ہے، یہ جو ساری بزم ہے، اس کا اجر انشاءاللہ ہمیں اس جہان میں دے، کیونکہ یہاں جو اجر ملے گا اس کا آپ کے نمبرز کی صورت میں، ریٹنگز کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، جو کہ بار بار میں کہہ رہا ہوں بہت زیادہ اہم ہے، اسی سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے دنیا کا ہر اجر کسی نہ کسی روز ختم ہو جانے والا ہے، وہاں کا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے انشاءاللہ کوئی ایسا کام لے لے اس نشریات کے ذریعے، میں اور میری پوری ٹیم سمیت جو بھی ممبر، کہ وہ انشاءاللہ آخرت میں اس روز کہ جس روز کی سختیوں کے بارے میں ہم نے روزانہ تلاوت کلام پاک میں سنا ہے اور ترجمے میں پڑھا ہے کہ وہ کیا دن ہوگا جب ماں کو اپنے بیٹے کی نہیں پڑی ہوگی، جب حاملہ عورتیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی، جب باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، جب ہر کوئی اس بات پر تیار ہوگا کہ وہ اپنے عزیز رشتہ دار، بھائی بہنوں، دوستوں کو دے دے اور اپنی جان چھڑا لے، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، جب آگ کا یہ عالم ہوگا کہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہوگی، لوگ اس کے غضب کی آوازیں سن رہے ہوں گے، جس روز کے بارے میں کہا گیا کہ جو مجرمین ہیں ان کو ایک تنگ جگہ میں ٹھوس کر ڈال دیا جائے گا، جس روز کے بارے میں سورہ یاسین میں آواز دی کہ سلام قولا من رب الرحیم، جو ایک تو طبقہ ہوگا جن کے لیے سلامتی کا قول ہوگا، لیکن دوسرا طبقہ ہوگا وامتاز الیوم ایھا المجرمون، امتیاز برتا جائے گا اس روز اس یوم مجرمین سے۔ تو یہ جو سختیاں ہوں گی، یہ سورہ حج میں آواز دی کہ جب حاملہ عورتیں اور جب ایک عورت جو اس عالم میں ہوگی کہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، وہ بھی چھوڑ دے گی، وہ اپنے بچے کو چھوڑ دے گی۔ جب سورہ فرقان میں آواز دی کہ اس آگ کا یہ عالم ہوگا کہ ایک تنگ جگہ میں انسان ٹھوس دیا جائے گا اور وہاں وہ موت کا ارمان کرے گا، لیکن اسے کہا جائے گا آج ایک نہیں، آج بہت سی اموات کو پکارو، لیکن اسے موت نہیں آئے گی۔ تو یہ جو سخت ترین مناظر ہیں جن کا ہم نے تواتر کے ساتھ اسی سیگمنٹ میں تذکرہ کیا، میں یہ دعا کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کروں گا آپ بھی دعا کیجیے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک کام یکم رمضان سے لے کے آج تک کے جو 58 نشریات ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہے 59 تو پتہ نہیں، وہ سارا حساب کتاب ہی سب آگے پیچھے ہو گیا، 58 رائٹ، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی ایک کام ایسا لے لیا ہوا ہے نشریات میں کہ روز محشر ہمارے کام آ جائے یہ نشریات انشاءاللہ۔ اور ساتھ میں ابتداً یہ عرض بھی کہ اس نشریات کے دوران
کبھی کسی عمل سے کسی بات سے کوئی غلطی کوئی سہو ہوا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کی حضور اور پھر آپ سب سے معذرت خواہ بھی ہیں. تو ممکنہ طور پر ہماری اس آخری نشست کا 2024 کی آغاز ہو گیا ہے. ایک وقفے کے بعد ہمارے ثنا خان حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ.